بسم الله الرحمن الرحيم. جی آگے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 91، آیت نمبر 91 سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، قِیلَ لَهُمْ، کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان سے، آمینو، تم ایمان لے آؤ۔ آمینو جمع کا صیغہ ہے، تو مطلب اس کا کیا ہے؟ آمینو، تم سب ایمان لے آؤ، بیما، اس چیز کے ساتھ، انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، انزل اللہ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے۔ نازل کرنا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے اترنا، جیسے بارش اترتی ہے نازل ہوتی ہے، تو انزل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا۔ قالو، وہ کہتے ہیں، قالو بھی جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں۔ نؤمنو کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایمان لاتے ہیں۔ بما انزل، اس چیز کے ساتھ جو نازل کی گی، علینا، ہم پر، وَيَكْفُرُونَ، اور وہ کفر کرتے ہیں، یہ بھی جمع غائب کا صیغہ ہے، وَيَكْفُرُونَ، اور وہ سب کفر کرتے ہیں، بِمَا وَرَاءَهُ، جو اس کے علاوہ ہے۔ وراء کا لفظی مطلب ہوتا ہے پیچھے، تو مطلب یہ کیا ہے کہ جو اس کے علاوہ ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہی حق ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، جو ان کے پاس ہے۔ قل، کہہ دیجئے، فلم تقتلون، تو کیوں؟ لما کا مطلب کیا ہے؟ کیوں؟ فلم تقتلون، تو کیوں؟ تقتلون، تم قتل کرتے تھے یا تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے نبیوں کو۔ نبی کی جمع کیا ہے؟ انبیاء۔ تو کیوں تم قتل کرتے تھے انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ تو اس آیت میں اہل کتاب کی ایک اور بات کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ قرآن سے انکار اور تورات پر ایمان لانا، یہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم صرف تورات کو مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے، یہود کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا کہ آمینو، ایمان لے آؤ، کس پر ایمان لانا ہے؟ قرآن پر، اور پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن مجید۔ تو یہود کو یہ دعوت دی گئی کہ تم ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے، اور اس پر تمہیں ایمان لانا چاہیے۔ تو کیا کہتے تھے؟ آگے سے ان کا بہانہ دیکھیں، بہانہ کیا بناتے تھے؟ قالو، کہتے تھے، نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں لیکن اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے۔ ان کی طرف کیا نازل ہوا تھا؟ تورات۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے تورات نازل کی، موسیٰ علیہ السلام کو ہماری طرف بھیجا، تو ہم تو تورات پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ہم انکار کرتے تھے، بِمَا وَرَاءَهُ، جو اس کے علاوہ۔ کہنے لگے کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا ہے صرف اس پر، اس کے علاوہ جو ہے نا ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کا ہم کفر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ حق ہے، قرآن مجید کیا ہے؟ حق ہے،
اللہ نے نازل کیا ہے، اور یہ کتاب کیسی ہے؟ مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس جو کتاب ہے تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بھی انبیاء گزرے ہیں، ہمارا ایمان ہے موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، ان کی طرف کتابیں بھی نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، اور قرآن مجید ان کی تصدیق کرنے والا ہے، ان انبیاء کی تکذیب نہیں کرتا، تصدیق کرتا ہے، اور مسلمان اس کو مانتے ہیں۔ تو ان کو کہا گیا تم ایمان لے آؤ، اور یہ ایسی سچی کتاب ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، یہ قرآن۔ قل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ جو بہانہ ہے نا، ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم صرف تورات کو ہی مانتے ہو تو پھر تورات کا پیغام لے کر جو انبیاء آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ سچ تو یہ ہے کہ تم تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، تم نے اس کتاب کو بھی نہیں مانا، حالانکہ اگر تم اس کتاب کو مان لیتے تو تم قرآن کا انکار ہی نہ کرتے، کیونکہ اس کتاب میں یہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، تم نے ان کی پیروی کرنی ہے، وہ جو پیغام لائیں گے اس کو قبول کرنا ہے۔ تو اگر تم اس کتاب کو ماننے والے ہوتے تو تم مسلمان ہو جاتے، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم یہ جو کہتے ہو نا ہم صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں، تمہارا اس پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر اس پر تمہارا ایمان ہوتا تو پھر تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ کیا تورات میں یہ حکم تھا کہ انبیاء کو قتل کرو؟ تو تمہارے پاس جو انبیاء پیغام لے کر آئے تھے، آپ نے پیچھے بھی پڑھا کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جن نے انبیاء کو قتل کر دیا، اور بعض نے تکذیب کر دی، کہ جب بھی کوئی ایسا پیغام آتا جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتا تو یہ ماننے سے انکار کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تورات کو بھی نہیں ماننے والے، قل، کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ، اس سے پہلے تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن تھے، اگر تم اس پر ایمان لانے والے تھے تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ تم نہ تورات کو صحیح ماننے والے ہو اور نہ ہی تم نے قرآن کو مانا ہے۔ تو یہ ان کا ایک بہانہ تھا کہ جب ان کو کہا جاتا تھا تورات پر ایمان لے آؤ تو وہ قرآن پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کا انکار کرتے ہیں اور ہم صرف تورات کو ماننے والے، اس کے علاوہ جو چیزیں نازل ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ یہ صرف ان کا بغض اور تکبر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو پہلے بھی قتل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر وہ ایمان نہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک اور جو ان کا جرم تھا اس کا ذکر کر دیا کہ تورات میں تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ انبیاء کو قتل کیا جائے، تم نے تو وہ کام کیا، اور پھر کیا کیا؟ تورات میں تمہیں توحید کی دعوت ملی تھی، تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب وہ کوہ طور پر گئے تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو تم کدھر ہو تورات کو ماننے والے؟ تم نے تو تورات کو بھی نہیں مانا، اور اب تم قرآن کو بھی نہیں مان رہے۔ آیت نمبر 92 دیکھیے، اس میں اس چیز کا ذکر ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، وَلَقَدْ، اور البتہ یقیناً، جَاءَكُمْ، آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ بینہ کہتے ہیں نشانی کو، اور بینات اس کی جمع ہے کہ واضح نشانیاں جو بالکل واضح ہوں، جن کو انسان پہچان لیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت ہی واضح نشانیاں تمہارے پاس لے کر آئے، معجزات تھے موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اور کتاب دی تورات کی صورت میں، اور پھر ایسے معجزات تھے، لاٹھی کو زمین پر پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتی تھی، اور ایسے ہی ان کا ہاتھ جو ہے وہ ید بیضا، سفید ہاتھ بن جاتا تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اور معجزات دکھائے کہ انہوں نے جب پتھر پر لاٹھی کو مارا تو وہاں سے چشمے پھوٹ پڑے، من اور سلوہ ان کے لیے آیا، اور پھر سمندر کو کراس کیا بنو اسرائیل نے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور سمندر میں راستے بن گئے۔ اور اس کے علاوہ ان پر جو عذاب آئے، مینڈک اور جوؤں کے عذاب، خون، اور یہ سب کچھ واضح نشانیاں تھیں موسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے۔ لیکن ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود تم نے شرک کیا۔ کیا تورات میں شرک کا حکم ہے؟ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو۔ العجل یہ لفظ آپ نے پہلے بھی پڑھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بچڑا۔ تو پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد۔
کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد. ایک مطلب اس کا یہ ہے. اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو. کیونکہ شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اس سے بچنا چاہیے. ظلم، کوئی بھی ظلم ہو، وہ ناپسندیدہ چیز. اسلام ظلم کو پسند نہیں کرتا. اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم اس کے ساتھ ہی دوسروں کو شریک بنا لیں کہ یہ بچے دینے والا ہے، یہ بیماری سے شفا دینے والا ہے، یہ فلاں بزرگ ہیں، ان کی قبر پہ جاؤ، وہاں سے نمک چاٹ لو اور تمہیں شفا مل جائے گی. اس طرح کے خیالات اور نظریات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے؟ اور یہ مسلمان کہلانے والے کبھی کسی قبر کے گرد جا کر طواف کر رہے ہوتے. وہ جو امیر لوگ ہیں ان کا عمرہ، ان کا حج مکہ میں ہوتا ہے، ہمارا یہاں پر نعوذ باللہ. طواف کرنا عبادت نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ اور کبھی جا کر کسی قبر پر جا کر ماتھے کو ٹیک رہے ہوتے. اس لیے تعظیم کے لیے ہم سجدہ کر رہے ہیں. یہ پیشانی اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا ہے، اس کو رب کے سامنے جھکانا ہے. سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ رکوع کر رہے ہوتے ہیں، جھک رہے ہوتے ہیں، کیا رکوع کرنا عبادت نہیں ہے؟ مانگنا عبادت نہیں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مانگیں گے، مدد طلب کریں گے. اور جب وہی مدد آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے. اور شرک بہت بڑا ظلم ہے. اگر شرک کرتے رہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے. نمازیں نہیں قبول ہوں گی، قرآن کی تلاوت نہیں قبول ہوگی، صدقہ و خیرات نہیں قبول ہوگا. وجہ کیا ہے کہ آپ کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین شرک کو نہیں قبول کرتے. یہ ظلم ہے. قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں وہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے شرک کو ظلم کہا. ان الشرک لظلم عظیم، کہ بہت بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کر دیں. صرف اللہ پر توکل اور بھروسہ ہو، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے. اس سے مانگیے، اس سے سوال کیجیے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے نا، لیکن کیا کیا؟ ان نے بچڑے کو معبود بنا لیا. تو فرمایا کہ تم تو ظلم کر رہے تھے، کیا تو رات میں اس چیز کا حکم ہے؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم ہو. تو اب ثابت کیا ہوا کہ تم جو یہ بہانہ بنا رہے ہو کہ جو چیز ہمارے اوپر نازل ہوئی ہم صرف اس کو مانیں گے، جو پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہم اس کو نہیں ماننے والے. تم اپنی اس بات میں جھوٹے ہو. تم نے تورات کو بھی نہیں مانا. تورات میں یہ حکم نہیں تھا کہ بچڑے کی عبادت کی جائے، اس کو معبود بنایا جائے. تورات میں یہ حکم نہیں تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا جائے. اگر تم تورات کو ماننے والے ہوتے تو تم مسلمان ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کے دعوے کی تردید کی ہے کہ تم نے تو بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اور تم ظالم ہو. یہاں پر شاید کوئی سوال بھی ہے، وہ لانچ کر دیا جائے تاکہ آپ لوگ اس کا جواب دے سکیں. اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جی تو خیر ہم جلدی ترجمہ کر دیتے ہیں، چونکہ جو سوال ہے اس کو پلیز دوبارہ شیئر کیجئے گا. یہ اس آیت کے متعلقہ ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں. اگر یہ اس کو کلوز کر سکتے ہیں تو اس کو کلوز کر دیں فی الحال. جی ابھی جو ہم آیت پڑھیں گے اس کے ترجمے پہ غور کریں، اس کے بعد آپ لوگ جواب دیں گے اس کا. ابھی تک جو جواب دیا گیا ہے وہ غلط ہے بہرحال. ٹھیک ہے.
تو اس کو کلوز کر لیں، اس کا ترجمہ پہلے سن لیں اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کا جواب دینا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب، اخذنا ہم نے لیا، اخذنا کا مطلب ہوتا ہے پکڑا، لیا، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، رفعنا کا مطلب کیا ہے، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، فوقکم تمہارے اوپر، فوق کس کو کہتے ہیں؟ اوپر کو، اور نیچے کو کیا کہتے ہیں؟ تحت، اوپر کو کیا کہتے ہیں؟ فوق، تو فوقکم کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے اوپر، فوقکم الطور، تو ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر، الطور، طور کو، طور پہاڑ، خذو پکڑ لو، ما آتیناکم جو ہم نے دیا ہے تم کو، بقوت قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور غور سے سنو، قالو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور وہ پلائے گے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجل بچڑا، بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، قل کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم برا ہے وہ تمہیں جو حکم دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ، ایمانکم تمہارا ایمان، وہ بری چیز ہے جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے تھے، اگر تم مومن ہو۔ جی اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اس آیت میں میثاق کا ذکر ہے، میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو، طور کو اللہ رب العالمین نے اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، جو ہم نے تمہیں دی ہے، کتاب دی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ کوئی طور اونچا کر کے اطاعت کا وعدہ ان سے لیا گیا کہ تم نے اطاعت کرنی، تو انہوں نے کیا کہا، زبان سے اقرار کیا اور دل میں کیا کیا، کفر کیا، کہنے لگے قالو کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، زبان سے کیا کہا، ہم نے سن لیا، وعصینا اور عمل ان کا کیا تھا، نافرمانی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زبان سے ہی کہا کہ ہم نے سن لیا ہے، وعصینا، اور پھر ساتھ کیا کہا کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہم قبول نہیں کرتے، اور یہ بات بھی ان سے بعید نہیں تھی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دیا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا، آپ اور آپ کا رب جائیں، آپ جا کر مقابلہ کریں ان کے ساتھ، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں قتال کر سکتے، ہم نہیں لڑائی کر سکتے، ہم نہیں جانے والے آپ کے ساتھ۔ یہ تو صحابہ کرام تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام، کہ جب غزوہ احد کی باری آئی، غزوہ بدر کی باری آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکل کر اس غزوے کے لیے گئے، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، پوچھا کہ کیا تم ساتھ دو گے؟ تو جو مہاجرین صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا اشارہ کسی اور جانب ہے، میں انصار سے، اہل مدینہ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اہل مدینہ نے پھر جواب دیا کہ ہم اللہ کے رسول آپ کا ساتھ دیں گے، اور کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ہمیں حکم دیتے ہیں، یہ 7 بدر کے قریب سمندر ہے، سمندر میں کود جانے کا حکم دیتے ہیں تو ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار، ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم آ جائے اور ہم اس بات کو نہ مانے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ بنو اسرائیل، یہ کیا کہا انہوں نے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑائی کریں، نعوذ باللہ ہم نہیں جا سکتے۔ تو یہ بھی ان سے بعید نہیں تھا کہ جب کوہ طور ان کے سروں کے اوپر تھا تو انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، ماننے کے لیے تیار ہیں، اور پھر اپنے زبان سے ہی کہہ دیا وعصینا، ہم نافرمانی کرتے۔ یا دوسرا اس کا مفہوم یہ بیان کیا مفسرین نے کہ زبان سے انہیں اقرار کر دیا کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمل میں کفر کرتے تھے۔ آج بھی بعض مسلمانوں کا یہی حال ہے نا، زبان سے اقرار کرتے ہیں
لیکن اسلام پر عمل کرنے کی باری آئے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں، سمینا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے کیا کی، نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی. اشربو کا مطلب ہوتا ہے پلائے گئے، ٹھیک ہے، شرب کہتے ہیں پینے کو. مطلب کیا ہے کہ جیسے پانی کسی کو پلایا جائے تو وہ اس کے جسم میں اتر جاتا ہے. کیا خیال ہے، منہ سے پانی پیئے تو جسم میں اتر جاتا ہے. میں ایسے ہی ان کو بچڑے کی محبت ان کے جسم کے اندر داخل ہو چکی تھی، گویا کہ یہ محبت ان کے اندر انڈیل دی گئی ہے. تو اس طرح سے ان کے اندر ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت تھی کہ یہ اس کو چھوڑ کر انہوں نے توحید کو قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم نے ماننا ہے اور قبول کرنا ہے، لیکن تم نے کیا کہا، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور بچڑے کی محبت تمہارے اندر اس طرح سے ڈال دی گئی کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. قل، کہہ دیجئے ان سے اللہ کے رسول، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اگر یہی تمہارا ایمان ہے تو یہ برا حکم دیتا ہے تم کو. ایمان تو یہ ہے کہ تم توحید کو اختیار کرو، کہ محشر میں خدا خود کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کہ یہ میرے لیے یہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ایمان ہے. اور اگر تمہیں ایمان یہ حکم دیتا ہے کہ تم تو رات کو بھی ماننے والے ہو، ساتھ بچڑے کی عبادت کرتے ہو، اس کو بھی تم نے معبود بنا رکھا ہے، یہ کیسا ایمان ہے؟ تو یہ بری چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کر دی کہ تم جو کہتے ہو نا کہ ہم صرف تورات کو ماننے والے ہیں، تو تم اس بات میں بھی سچے نہیں ہو، بلکہ تم سے جو وعدے کیے گئے ہیں ان وعدوں کی تم نے مخالفت کی ہے. جی، اب وہ سوال لانچ کر دیا جائے. اور ہم اب آگے سبق کی طرف چلتے ہیں. سوال ہے فوقکم کا معنی کیا ہے؟ جی، اس کا جواب آپ نے دینا ہے. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. قل کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجئے. قل کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرۃ آخرت کا گھر. الدار کہتے ہیں گھر کو، اور الآخرہ سے مراد ہے آخرت. اگر تمہارے لیے ہی آخرت ہے، آخرت کا گھر تمہارے لیے، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو تم تمنا کرو موت کی، آرزو کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. جی، یہ اس کا ترجمہ ہے. یہاں پر بھی آپ کے لیے ایک کوشچن ہے، تو پہلے سوال کا جواب ہم دیکھتے ہیں. کتنے لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے؟ 87% لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے، 15% لوگوں نے غلط جواب دیا ہے، اور 15% لوگوں نے ہی تیسرے آپشن پہ کلک کیا اور یہ بھی غلط ہے. توجہ سے سنیں جو لوگ جواب صحیح نہیں دے سکے. بہرحال الحمدللہ کافی لوگوں کے جوابات درست موصول ہوئے. فوقکم کا معنی کیا ہے؟ درست جواب ہے تمہارے اوپر، تمہارے اوپر. تو یہ اس کا صحیح معنی ہے. تو الحمدللہ 87% لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. آیت نمبر 94. ترجمہ آپ نے اس کا سن لیا. تو اللہ رب العالمین نے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے. قل کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے، ان كانت لكم الدار الآخرہ، کہ اگر تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر ہے. یہ کیا کہتے تھے یہودی؟ کہ آخرت میں تو کامیابی ہمارے لیے ہے، آخرت میں ہم کیا ہوں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے. آخرت میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں،
اور وہ صرف ہمیں ہی ملیں گی. یہود کیا سمجھتے تھے؟ ہمیں ہی ملیں گی. ابھی بھی یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آخرت میں کامیابی ہمارے لیے ہے، اور اصل میں ہم جو یہود ہیں ہم اللہ کے خاص بندے ہیں. ہماری نسل میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ ہماری خدمت کے لیے، وہ ہمارے نوکر چاکر ہیں. ان کا یہ کنسپٹ ابھی بھی موجود ہے. اسی لیے معیشت کی صورت میں انہوں نے پوری دنیا کو جکڑ کے رکھ دیا ہے. سود کی صورت میں اگر یہ سود ختم کر دیا جائے نا تو یہ یہود کی موت ہے، کیونکہ ان نے ایسا نظام بنایا ہے کہ سب پوری دنیا ان کی غلام بن چکی ہے، نعوذ باللہ. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو جکڑا کہ یہ اصل ہم ہیں اور یہ لوگ تو ہمارے غلام ہیں. کوئی قرض لے رہا ہے، کوئی کیسے لے رہا ہے، اور سارا کام اس پہ چلا دیا انہوں نے. تو اسی طرح یہ دعویٰ اس وقت بھی کیا کرتے تھے کہ آخرت ہمارے لیے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پیارے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر خالص وہ تمہارے لیے ہے، صرف تمہارے لیے وہ آخرت اگر خاص ہے، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، آرزو کرو موت کی. فتمنوا الموت، تم تمنا کرو سب موت کی. ان کنتم صادقین، اگر تم دعوے میں سچے ہو. آخرت اگر ویسے تو نہیں مل جائے گا نا، جنت میں جانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. کیا خیال ہے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے. موت کے بعد انسان کو جنت ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بعد، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہود جو ہے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ملے گی جس میں نعمتیں بھی ہوں گی اور سزا بھی ہوگی، یعنی آخرت پر ان کا یقین تھا. تو کہتے تھے کہ آخرت کی جو زندگی ہے نا وہ ہمارے لیے ہے، اور ہمارے لیے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہیں. تو بلکہ قرآن مجید میں ایسا بھی ہے کہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. جی وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی. کس کی؟ موت کی. وَلَن، لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں. اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنے والے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز نہیں وہ اس کی تمنا کریں گے. ابداً، کبھی بھی، ہمیشہ. بما قدمت، اس وجہ سے جو بھیجا. قدمت کا مطلب ہوتا ہے پیش کیا، بھیجا. ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے. ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، اور اس کی جمع کیا ہے؟ ایدی. ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو کمائی کی ہوئی ہے. یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا حشر ہوگا، ہمارے کرتوت کیا ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. تو فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. بنی اسرائیل کو یہ چیلنج کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز تمنا کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان نے کیسے کرتوت کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اس میں بھی آپ کے لیے ایک سوال ہے، وہ لانچ کر دیا جائے. تو فتمنوا الموت، ان کو یہ کہا گیا کہ تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ جنت کا حصول صرف موت کے ساتھ ہی ہے، موت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں تمہارے سوا کوئی نہیں جائے گا تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ جس شخص کو یقین ہو کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا تو وہ ضرور موت کی تمنا کرے گا تاکہ وہ جلد از جلد جنت میں پہنچ جائے. تو ایک اس کی یہ تفسیر ہے. لیکن اس پر یہ سوال رہتا ہے کہ یہود ہی موت کی تمنا کیوں کریں، کیونکہ مسلمان کو بھی تو موت کی تمنا کرنی چاہیے، جبکہ موت کی تمنا تو مسلمان بھی کم ہی کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہود نسلی تفاخر میں مبتلا تھے. ان کے اندر یہ تھا کہ وہ یہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم پکے جنتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور جنت کے واحد ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے. جبکہ مسلمانوں کا ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کے درمیان ہے. وہ اتنے بے خوف ہوتے ہی نہیں ہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کریں کہ ہم ہی پکے جنت میں جائیں گے. ایسا مومن نہیں کرتے. اور ان کے اندر کیا ہے؟ خوف بھی ہے اور امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے گا، لیکن اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں. یہ مومنین کا، مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ خوف اور امید کے درمیان. لیکن یہود کیا کرتے تھے؟ پکا دعویٰ کرتے ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، بس ہم ہی جنت میں جائیں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم تمنا کرو. اور اس کے باوجود مسلمانوں کے اندر شہادت کی تمنا پائی جاتی.
مسلمان یہ جانتے ہیں کہ شہادت کا شوق اور میدان جنگ میں موت کی جگہوں میں تلاش کرنا یہ مسلمانوں میں عام تھا، جبکہ یہود اتنے بلند اور بالا دعووں کے باوجود آخرت سے سراسر نا امید تھے، انہیں زندگی پیاری تھی، اور اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد بھی فرمایا کہ انہیں تو زندگی سے اتنی محبت ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لمبی عمر ہو۔ تو اس لیے مسلمان کا ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کے درمیان، اور یہ صرف یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم اکیلے ہی جنت میں جائیں گے۔ تو بہرحال اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ ایک چیلنج تھا ان کے لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اتنے سچے ہو نا تو پھر تم مباہلہ کر لو کہ جو سچا ہے تو وہ اس کو اگر موت آئے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو تم ان کو چیلنج کیا تھا کہ تم یہ دعا کرو کہ جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی بدعا کرو۔ تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا کہ ان کو پتا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں۔ تو یہ اگر وہ دعویٰ کرتے کہ اگر جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کو موت آ جائے، تو ان کو پتا تھا کہ یقیناً ہم جھوٹے ہیں تو ان کو موت آ جانی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر قبول کرو، فتمنوا الموت، موت کو تم قبول کر لو۔ تو آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ فتمنوا الموت کا ترجمہ کریں، تو اس کا جواب کیا ہے کہ تو تم آرزو کرو موت کی۔ یہ درست جواب ہے، 93% لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے، اور دوسرے آپشن پہ لوگوں نے کلک کیا کہ موت سے ڈرو، یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ ترجمہ غور سے سننے کی کوشش کریں۔ جی، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ پائیں گے ان کو، تجدنہم، البتہ تم پاؤ گے انہیں، ہم ان کو، تجدن آپ پائیں گے انہیں، احرص الناس زیادہ حریص، حریص کا مطلب ہوتا ہے لالچی، زیادہ حریص، احرص الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص، علی حیات زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم چاہتا ہے، یودو کا مطلب کیا ہے؟ چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ایک، لو یعمرو کہ کاش اسے عمر دے دی جائے، کاش یعمرو وہ عمر پائے، کتنی؟ الف سنۃ 1000 سال، فما ہوا اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ اس کو بچانے والی، من العذاب عذاب سے، ان یعمر یہ کہ اس کو عمر دے دی جائے، واللہ بصیر اور اللہ تعالی دیکھنے والا ہے، بما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو ان کو زندگی بہت پیاری تھی، مشرکین سے بھی زیادہ عمر کے حریص تھے۔ جو مشرک ہیں، جو شرک کیا کرتے تھے، وہ بھی زندگی پر حریص تھے، انہیں پتا تھا کہ ہماری دنیاوی زندگی ایسی ہے تو یہاں پر ہی ہم نے رہنا ہے، آخرت تو ہمارے لیے نہیں ہے، تو اس لیے وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ تم موت کی تمنا کرو، پھر انہوں نے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، ہرگز یہ تمنا نہیں کرنے والے موت کی، کیونکہ انہیں اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ظالموں کو جانتا ہے۔ اور اب فرمایا کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ مشرکین سے بھی زیادہ زندگی پر حریص اور لالچ رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک کیا چاہتا ہے کہ اس کو کتنی عمر مل جائے؟ 1000 سال، کتنی مل جائے؟ 1000 سال عمر مل جائے، اتنی لمبی عمر مل جائے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کو اتنی عمر دے بھی دی جائے تو پھر بھی یہ لمبی عمر ان کو عذاب سے نہیں بچا سکے گی، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، عذاب سے نہیں بچا سکے گی کہ اگر ان کو اتنی عمر مل بھی جائے۔
वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, और अल्लाह ताला देखने वाला है जो वो अमल करते हैं। तो ये जिंदा रहने पर बड़े ये हारिस थे कि इनको लंबी उम्र मिले, तो इस पर ये बड़ी लालच किया करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लंबी उम्र का मिल जाना भी उनको क़यामत के अजाब से नहीं बचा सकेगा। इसमें भी आपके लिए एक सवाल है, उसको लॉन्च कर दिया जाए। जी, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील। इस सवाल का आप जवाब दें और हम आगे सबक को जारी रखते हैं। कुल, कह दीजिए, मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन। कुल, कह दीजिए, मन काना, जो है, अदुव्वन, दुश्मन, अदुव्वन लिजिब्रीला, जो है दुश्मन, लिजिब्रीला, जिब्रील अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नहु, तो बेशक उसने, नज़्ज़लहु, नाज़िल किया है उसको, उस वही को, अला क़ल्बिका, आपके दिल पर, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से, मुसद्दिक़न लिमा, तस्दीक करने वाली है, मा बैन यदैहि, जो सामने है, जो उनके दरमियान है, व हुदन, और हदायत है उसमें, व बुशरा, और खुशखबरी है, लिलमुमिनीन, मोमिनों के लिए। लिमा बैन यदैहि, इसका मतलब हम करेंगे कि उसकी तस्दीक करने वाली है जो इससे पहले है, ठीक है, यानी जो उससे पहले उनके पास है उसकी भी ये तस्दीक करने वाली है ये किताब। और इस किताब को नाजिल करने वाले कौन हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल करने वाला जो फरिश्ता था उसका नाम क्या था? जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो अब यहूद ये कहने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर ये कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, हम आपसे चंद सवाल करते हैं, अगर आपने उन सवालों का जवाब दे दिया तो हम ये पहचान जाएंगे कि आप वाकई नबी हैं और आपके पैरोकार बन जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, सवाल करो। तो सवालों में उन्होंने एक ये सवाल किया कि आप ये बताएं कि फरिश्तों में से आपके पास आने वाला कौन है, क्योंकि हर नबी के पास कोई ना कोई फरिश्ता वही लेकर आता था। तो आप पहले हमें इस बात का जवाब दे दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास वही लेकर आने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम है। तो उन्होंने कहा कि वो तो लड़ाई और जंग लेकर उतरता है और वो हमारा दुश्मन। यहूद ने क्या कहा कि वो तो लड़ाई और जंग लेकर उतरते हैं और वो हमारे नाउज़ुबिल्लाह दुश्मन है। तो इसलिए अगर कोई और होता, अगर आप मीकाईल बताते तो हम ईमान ले आते, क्योंकि वो नबातात, बारिश और रहमत लेकर आता है। लेकिन आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम का बताया तो लिहाजा हम ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी, कुल, आप कह दीजिए, मन कान अदुव्वन लिजिब्रीला, जो दुश्मनी करता है जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ, हालांकि जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार हैं और ये वो अजीम फरिश्ते हैं कि जिन्होंने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ वही को नाजिल किया, और आपके दिल पर, क़ल्बे अतहर पर जो वही नाजिल हुई, इसको भी नाजिल करने वाले कौन हैं? अल्लाह के हुक्म से, भी इज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से लेकर आने वाले कौन हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। और ये वही तस्दीक करने वाली है जो इससे पहले है, उसकी तस्दीक करने वाली है, और उसमें हदायत भी है और मोमिनीन के लिए खुशखबरियां हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से तो दुश्मनी मोल लेने वाला है, वो हकीकत में अल्लाह का दुश्मन है, वो तमाम फरिश्तों का दुश्मन है, वो तमाम रुसल का दुश्मन है, वो मीकाईल का भी दुश्मन है, और ऐसे काफिरों से अल्लाह भी दुश्मनी करते हैं। तो ये इन्होंने एक और बहाना बनाया कि आप वसल्लम पर वही लेकर आने वाले जो फरिश्ते हैं वो जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, तो लिहाजा हम आपकी बात को
نہیں مانیں گے. جی تو سوال کا جواب آپ لوگ دے چکے ہوں گے. 1000 سال کی عربی کیا ہے؟ اس کا جواب 88% لوگوں نے صحیح دیا ہے. آپ دیکھیں آپ نے یہ لفظ پڑھا ہے ابھی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا اس لیے ہم نے آپ سے پوچھا ہے. تو صحیح جواب کیا تھا؟ الف سنتن. آپ نے پڑھا نا لو یعمر الف سنتن. الف سنتن کیا کہتے ہیں؟ 1000 سال. تو یہ صحیح جواب ہے جو 88% لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے. کچھ لوگوں نے میت الف سنہ یہ کہا ہے اور وہ صحیح نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے الف سنوات کہا ہے. سنتن کی جمع سنوات آتی ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. درست جواب کیا ہے؟ الف سنتن. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرا. جی تو اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان جو ہے عدوا دشمن جو ہو دشمن للہ یہ دشمنی کرنے والا للہ اللہ کے ساتھ وملائکتہ اور فرشتوں کے ساتھ. ملکن ایک کو کہتے ہیں اور ملائکہ اس کی جمع ہے. تو جو فرشتوں کے ساتھ دشمنی کرنے والا ہے وہ رسولی ہی اور تمام رسولوں کے ساتھ دشمنی کرنے والا ہے. وہ جبریل اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے والا ہے. وہ میکالا اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے والا ہے. فإن اللہ عدو تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمنی کرتا ہے للکافرین کافروں سے. تو جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. عدو کہتے ہیں دشمن کو. تو یہ لوگ ایسے بہانے تلاش رہے ہیں. تو حقیقت یہ نہیں ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ صرف دشمنی کرنے والے ہیں کیونکہ جبریل علیہ السلام کس کے حکم سے وحی لے کر آتے تھے؟ خود سے تو نہیں لے کر آتے تھے نا. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اور کس پر لے کر آتے تھے؟ رسل پر. تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں. تو جب یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں ہم اس لیے نہیں ماننے والے بات تو گویا کہ انہوں نے اللہ کی بات کا انکار کیا ہے. وہی لے کر آنے والے جو فرشتے ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہیں اور حکم ان کو دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. اور پھر آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارا دین کتنا سچا دین ہے. یہ دین دنیا میں نہیں بنا. یہ دین آسمانوں پر 7 آسمانوں سے اوپر عرش بری سے آیا ہے. اور کتنا بہترین انتظام تھا کہ اس کو لے کر آنے والے تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام اور پھر یہ وحی جس پر اتری وہ تمام انبیاء کے سردار ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ قرآن جس مہینے میں اترا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل. رمضان کا مہینہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور پھر جس رات کو یہ قرآن اترا اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ ایک رات 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. خیر من الف شہر 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے ایک رات. اللہ اکبر. اور پھر یہ قرآن جس امت کی طرف نازل ہوا کیا فرمایا کہ تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین جو ہے قرآن کو جو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. لیکن ہم اس بہترین کام کے لیے وقت نہیں نکال رہے. یہ کتنا عظیم دین ہے اور کتنی عظیم کتاب ہے جس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آپ نے یہ وقت نکالا ہے. تو فرمایا کہ جو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. وہ تمام فرشتوں کا دشمن ہے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے کیا ہے؟ سردار ہیں. اور پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنے والا نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام تو اور انبیاء کی طرف بھی وہی لے کر آتے تھے تو وہ ان کا بھی انکار کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے کافروں کے ساتھ
دشمنی کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف آیات، آیت ان کی جمع ہے، یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں آیت، تو آیت ان کی جمع کیا آیات، تو ہم نے نازل کی آپ کی طرف کیا نازل کی آیات، بینات واضح، آیات کا مطلب نشانیاں بھی ہوتا ہے، تو واضح نشانیاں ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہیں، وما یکفر بہا اور نہیں کفر کرتا ان واضح نشانیوں اور آیات کے ساتھ الا الفاسقون مگر نافرمان، جو فاسق لوگ ہیں تو وہی کھلی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واضح ثبوت موجود ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات اس کے تحت آ سکتے ہیں۔ قرآن مجید بھی اللہ رب العالمین کا ایک معجزہ ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور پھر چیلنج کر دیا کہ اس جیسی کتاب کوئی اور نہیں لا سکتا، اور اس کے علاوہ اور معجزات جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے وہ تمام اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے واضح نشانیاں دی ہیں، اس کے باوجود جو کفر کرتا ہے تو وہ فاسق اور نافرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اور مومنین کو بشارت دینے کی بنا پر جبریل علیہ السلام سے دشمنی یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ جبریل دیگر فرشتوں اور رسولوں کے دشمنوں کا اللہ دشمن ہے، جب جبریل علیہ السلام کی دشمنی ہے تو وہ دشمنی کرنے والا اللہ کا دشمن ہے، اور پھر روشن دلائل سے جو انکار کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ فاسق لوگ ہیں۔ جی، اس آیت میں شاید آپ کے لیے کوئی سوال نہیں تھا، سوالات بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ہم نے کم سوالات آپ کے لیے بنائے ہیں۔ تو عدو کا مطلب کیا ہے، اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں کویسچن آنسر میں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اوَكُلَّمَا کیا جب بھی، اوَكُلَّ کا مطلب کیا ہے اور کیا جب کبھی، کلما کا مطلب کہتے ہیں جب کبھی، اوا کا مطلب یہ استفہام کے لیے بات ہے، سوال کے لیے، اور کیا جب کبھی آہدو عہدن انہوں نے عہد کیا، عہدن کا مطلب کوئی عہد، آہدو انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی وعدہ، نبذہ توڑ دیا اس کو، فریقن ایک گروہ نے، ایک فریق نے کیا کیا اس کو توڑ دیا، منہم ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ ان میں سے اکثر، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ اور جب آگے ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق لما تصدیق کرنے والے اس چیز کی، معہم جو ان کے پاس ہے، نبذ فریقن تو توڑ ڈالا ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں سے، اوت الکتابہ جو کتاب دیے گئے، جن کو کتاب دی گئی تو انہوں نے کیا کیا، نبذ کا مطلب ہوتا ہے توڑنا جیسے آپ نے پڑھا، اور نبذ کا مطلب کیا ہوتا ہے پھینکنا، نبذہ پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے، ظہور کس کو کہتے ہیں، ظاہر کہتے ہیں پشت کو، کمر کو، اور اس کی جمع کیا ہے ظہور، تو ورا کا مطلب ہے پیچھے، تو اپنی پیٹھ پیچھے انہوں نے کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ تو عہد و کتاب کا پھینکنا، جو وعدہ تھا اور جو کتاب ان کو دی تھی انہوں نے ان کو پھینک دیا۔ یہودی ایمان سے خالی تھے تو عہد توڑنے والے تھے، اہل کتاب کے ایک فرقے نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ان سے یہ وعدہ کیا گیا، ان سے عہد لیا گیا،
اور ان کو کتاب دے دی گی، تو عہد یہ بھی تھا کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد موجود تھا کہ ایک نبی آئیں گے تو ان پر ایمان لانا ہے، لیکن ان میں سے کیا تھے، ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہوں نے اس عہد کو کیا کیا، توڑ ڈالا، نبذہ فریقن، توڑ ڈالا، ان میں سے پورا نہیں کیا وعدے کو۔ لیکن اکثر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر ایسے ایمان لانے والے نہیں تھے، حالانکہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب ایک پیغمبر آئیں گے، آخری پیغمبر، تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جب آگے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، اور جو ان کے پاس ان کی کتابوں میں اس کی تصدیق بھی کرتے تھے، اس کے باوجود ان نے کیا کیا، اپنی کتاب کی بات کو نہیں مانا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کتاب جن کو دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے کیا کیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا، یعنی پسے پشت۔ مطلب کیا ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر کھول کے پڑھتے تو اللہ کے رسول کی جو نشانیاں ان کی کتابوں میں ذکر ہیں، اللہ نے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اس کو پسے پشت ڈال دیا، گویا کہ وہ جانتے نہیں۔ تو یہ ان کی حالت تھی کہ انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا انکار کیا۔ جی آگے اس کے بعد جو آیت ہم پڑھیں گے، آیت نمبر ہے 102، اور یہ تھوڑی سی لمبی آیت ہے، اور 102 اور 103 ان دونوں کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہمارا سبق ختم ہو جائے گا۔ جی لوگ ابھی سے جا رہے ہیں، ابھی تو آپ کے 7 منٹ باقی ہیں، 8:10 سے، بلکہ ہم نے 12-13 منٹ پہ کلاس کو شروع کیا تھا۔ تو جی اس کا ترجمہ دیکھیے، بڑی اہم آیت ہے، اور یہ آیت تھوڑی سی لمبی بھی ہے۔ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو یہ آیت کا آدھا حصہ ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، جو تتلو کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، جو پڑھتے تھے شیاطین شیاطین، اور انہوں نے پیروی کی جو پڑھتے تھے شیاطین، شیطان کی جمع ہے شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین، لیکن شیاطین نے، کفروا، کفر کیا، یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر، جادو، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین، 2 فرشتوں پر، ملائکہ جمع ہے، آپ نے پڑھا ہے، اور ملکن ایک فرشتے کو کہتے ہیں، اور 2 کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، ملکین، 2 فرشتے، اور جو نازل کیا گیا علی الملکین، 2 فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ان 2 فرشتوں کے نام کیا تھے، ہاروت اور ماروت، ان پر جو نازل کیا گیا، وما يعلمان من احد، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، یعلمون ہوتا ہے سب، اور یعلمان 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو، حتی، یہاں تک، یقولا، وہ دونوں کہتے، انما نحن، سوائے اس کے نہیں، فتنۃ، ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو تم نے نہیں کفر کرنا، فلا تکفر، تو تم نے کفر نہیں کرنا، فیتعلمون، تو وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ان دونوں سے مراد کیا ہے، ان 2 فرشتوں سے، ہاروت اور ماروت سے، ما یفرقون، جو جدائی ڈالے، کیا سیکھتے تھے، ایسا علم سیکھتے تھے جو جدائی ڈال دے، بھی، اس کی وجہ سے، اس علم سے، بین المرئی، خاوند کے درمیان، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے درمیان، یہ وہ فرشتوں سے سیکھتے تھے، وما ہم بضارین، اور نہیں تھے وہ، بضارین بھی، اس علم کے ذریعے تکلیف پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے، من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے، ما يَضُرُّهُمْ، جو ان کو تکلیف دے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نفع نہ دے،
نفع مند چیز نہیں سیکھتے تھے، بلکہ کیا سیکھتے تھے؟ وہ سیکھتے جو ان کو تکلیف دے، نقصان پہنچائے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً وہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو خریدتا ہے اس کو، جو حاصل کرتا ہے اس علم کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں من خلاق کوئی حصہ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً برا ہے ما شروا به، جو انہوں نے خریدا اس کے بدلے، یا جو انہوں نے حاصل کیا، انفسہم، اپنی جانوں کے بدلے، یعنی اپنی جانوں کو بیچ کر جو علم انہوں نے خریدا ہے یہ برا ہے. لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، اگر وہ جانتے تو وہ ایسا نہ کرتے کہ انہوں نے یہ علم سیکھا، کاش وہ جانتے ہوتے. تو یہ ہے آیت نمبر 102. اس میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ کیا ہیں؟ شیاطین کی پیروی. ایک بات یہ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا دور تھا، لوگ جادو کیا کرتے تھے. تو اس وقت لوگوں نے کیا کیا؟ شیاطین کی پیروی کی سلیمان علیہ السلام کے دور میں. اور پھر یہود یہ کہا کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو پر قائم تھی. انہوں نے کیا کہا؟ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے اور پیغمبر بھی تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قوت بخشی تھی اور ان کو علم بخشا تھا. تو یہ یہود نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ان کی حکومت نعوذ باللہ جادو پر چلتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کر دی. کیا کی؟ تردید کر دی. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. جادو کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، اور پیغمبر کفر نہیں کر سکتے. جادو کرنا کفریہ کام ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے. جو انسان جادوگر ہے وہ کفر کرتا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جادوگر جادو اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے. یہ بڑے بڑے جرم کرتے ہیں یہ لوگ جو جادوگر ہیں. بسا اوقات قرآن مجید کو بیت الخلاء میں لے کر جاتے ہیں، اس کے اوپر نعوذ باللہ پاؤں رکھتے ہیں، اور پھر ناپاکی کی حالت میں کچھ شیاطین کے نام لے کر وظیفے کرتے ہیں. پھر شیطان ان کی مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ جادو کرتے ہیں. تو یہ کفریہ کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام انہوں نے کفر نہیں کیا، بلکہ کفر کرنے والے کون تھے؟ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین نے کفر کیا تھا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو لوگ جادو سیکھتے تھے تو وہ شیاطین سے سیکھتے تھے. اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو بھی بھیجا. کس شہر میں؟ بابل میں. اور ان فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ہاروت اور ماروت. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں بہت سارے قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں سٹوریز اور قصے بنائے ہوئے ہیں. بہرحال وہ صحیح ثابت نہیں ہے. تو جتنا قرآن مجید میں ہم نے اتنا اس کو قبول کرنا ہے کہ یہ 2 فرشتے تھے ملاکین. قرآن نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 2 فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے بھیجے تھے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اور یہ جانتے تھے. لیکن یہ علم کیا تھا؟ نفع مند بھی تھا اور نقصان دہ بھی تھا. لیکن وہ لوگ کون سا علم سیکھتے تھے؟ جو نقصان پہنچانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا. اور جو بھی ان سے سیکھتا تو ان کو کیا کہتے؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، کسی کو بھی سکھاتے تو اس سے پہلے کیا کہتے؟ ان حتی یقولا انما نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہیں، ہم سے یہ چیزیں نہ سیکھو، ہم آزمائش ہے تمہارے لیے. فلا تکفر، تو کفر نہ کرو. کہ جادو کا علم یا اس طرح کا علم جو تم سیکھ رہے ہو یہ کفر ہے اور تم اس کا ارتکاب نہ کرو. لیکن وہ لوگ کیا کرتے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ ان سے وہ چیزیں سیکھتے جن کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پڑ جاتی. اور یہ بھی یہود کی ایک سازش تھی کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو وہ اس طرح کے دھندوں میں نہیں پڑتا. تعویذات، جادو کرنا، جس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا مقصد ہوتا ہے کہ بس کوئی محنت نہ کرنی پڑے، بس جادو کر لیا، اس کا گھر توڑ ڈالا، اس کو پریشان کر دیا. تو ان یہودیوں کا جب بس نہ چلا، کبھی بہانے بنا رہے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے والے، حسد اور بغض تھا ان کے اندر اور مقابلہ بھی نہ کر سکے، تو پھر انہیں کیا کیا؟ جادو کی طرف آ.
یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جادو پر چلتی تھی، اور پھر انہوں نے کیا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، آپ کا وقت بھی اوپر ہو چکا ہے۔ تو لبید بن عاصم ایک یہودی تھا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اس نے کسی ذریعے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کو حاصل کیا، اور ان بالوں پہ گرال باندھ کر اس پہ منتر پھونکا، اور پھر ان بالوں کو ایک کنویں کے اندر جا کر ڈال دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے پیارے رسول نے دعا کی، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں جو سورت الفلق اور سورت الناس ان کو نازل کر دیا، اور پھر آپ نے ان کو پڑھا، اور پھر آپ کو بتا دیا گیا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اور اس نے اس جادو کو وہاں پر جا کر پھینکا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو نکالنے کا حکم دیا، اور نکالنے کے بعد اس پانی کو، اس کنویں کو بند کر دیا۔ اور یہ بڑا سخت جادو تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس یہودی نے کیا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ لبید بن عاصم۔ تو جادو کے ذریعے لوگ کیا کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ اس وقت بھی لوگوں نے ان فرشتوں سے یہ بات سیکھی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو، یہ کفریہ کام ہے، اور ہم تمہاری آزمائش کے لیے۔ اور پھر آپ یاد رکھیے کہ جادو خود سے کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ جس کا اللہ پر یقین ہو، توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، وہ یہ سیکھنے کے باوجود کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے ہی کوئی نقصان ہوتا تھا، ویسے نقصان نہیں ہوتا تھا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے کیا تھے؟ جو ان کو نقصان دے۔ نقصان کی طرف انسان زیادہ جاتا ہے نا، تو وہ چیزیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دے اور فائدے مند نہ ہوں۔ مسلمان کو فائدے مند چیزیں سیکھنی چاہیے۔ کوئی ہنر سیکھے فائدے والا، علم سیکھے فائدے والا، تو نفع بند۔ اسی لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم دے جو نفع بخش ہو۔ تو جو لوگ یہ خریدتے ہیں، جنہوں نے یہ جادو کا علم سیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا اعلان کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، دنیا میں لوگوں کی دنیا کی زندگی کو تباہ کرنے کے درپے ہیں یہ لوگ، انہوں نے کفر کیا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ اور انہوں نے تو اپنے آپ کو برباد کر ڈالا ہے، کہ انہوں نے یہ بہت برا سودا کیا ہے کہ دنیا کی خاطر، دنیا کا مال بٹورنے کے لیے انہوں نے یہ ایسا کیا۔ تو کاش یہ جانتے اور یہ کام نہ کرتے۔ جی آخری آیت اس کا ترجمہ سنیں، اور اس کے بعد ہم سبق کا ختم کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ، آمنوا ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے، بچ جاتے ان برے کاموں سے، جادو کو چھوڑ دیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو ثواب، تو ٹھکانہ پاتے، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ تو جو ان کو تھوڑا سا ثواب یہ دنیا میں مل رہا ہے، ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں جو ان کا ٹھکانہ تھا، خیرن، وہ بہت بہتر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے کہ اگر وہ ایمان لے آتے اور ان برے کاموں سے بچتے تو اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے۔ جی تو یہاں تک ہم نے آج سبق کو پڑھنا تھا، اور الحمدللہ ٹائم کے مطابق ہم سبق کو مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔